بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جسے نوازنا چاہے اسے اچھے اوصاف اور عمدہ اخلاق عطا فرماتا ہے، پھر جیسے جیسے نوازشات بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے اوصاف حمیدہ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ لیعطی الدنیا من احب ومن لا يحب ولا يعطی الدین الا من احب ومن اعطاہ الدین فقد احبہ۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم فرمایا اور تقدیر میں لکھا، ایسے ہی اس نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اعمال کو بھی تقسیم فرمایا اور تقدیر میں لکھا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی رزق اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جو اسے پیارے نہیں ہیں، مگر دین اسے ہی عطا کرتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جسے دین عطا کیا ضرور اس سے محبت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جسے سب سے زیادہ اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا کیے وہ خلیفۃ الرسول بلا فصل یار غار و مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے اوصاف اس قدر ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو فضیلت والا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، چنانچہ باری تعالیٰ نے آپ کو فضیلت والا قرار دیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ان کے مدح نبی ان کا ثنا گو اللہ، حق اولو الفضل کہے اور پیمبر صدیق۔ آپ کا وصال مبارک 13 ہجری جمادی الاخری کی 22ویں شب کو مغرب و عشاء کے درمیان ہوا، جس کے بعد آپ والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ اس مناسبت سے آج چند گزارشات چند اوصاف حمیدہ سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو غذا لیتا ہے اس کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی۔ اگر انسان ایسی غذا لے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے تو جسم مریض ہو جاتا ہے، اور ایسی غذا لے جو روح کے لیے مضر ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ روحانیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز حرام ہے۔ حرام کھانے سے روحانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث کریمہ میں حرام سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ حلال کمانا اور کھانا چاہیے، حرام کا ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں نہ جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے آپ کو کھانے کی کوئی چیز پیش کی، اس کی کمائی حلال ہوتی تھی، چنانچہ آپ نے اسے حلال سمجھتے ہوئے قبول کر کے تناول فرما لیا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کہی تھی، یعنی ہاتھ کی لکیر دیکھ کر یا جنات کے ذریعے مستقبل کی باتیں بتانے کو کہانت کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی
میں کاہن تھا تو نہیں، تاہم ایسے ہی اپنی طرف سے بات کہہ دی۔ آج اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے معاوضہ دیا، آپ نے جو کھایا ہے یہ بھی اسی میں سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی بے چین ہو گئے کہ میرے پیٹ میں حرام لقمہ کیوں چلا گیا۔ چنانچہ آپ نے تکلف سے طے کرنے کی کوشش کی مگر وہ چیز باہر نہ نکلی۔ کسی نے کہا پانی پئیں تب باہر آ جائے گی۔ آپ نے پانی منگوا کر پیا اور کافی کوشش کے بعد پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب قے سے باہر نکلا تو آپ پرسکون ہو گئے۔ کسی نے کہا یرحمک اللہ کل ھذا من اجلی ھذہ اللقمۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، ایک چھوٹے سے لقمے کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ فرمایا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر یہ حرام لقمہ نکالنے کے لیے جان بھی جاتی تو میں نے نکالنا ہی تھا۔ پھر وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به فخشیت ان ینبت شیء من جسدی من هذه اللقمۃ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو گوشت حرام سے پرورش پائے جہنم اس کے بہت قریب ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس لقمہ حرام سے میرے جسم کی پرورش نہ ہو۔ شرعی حکم یہ ہے کہ حرام کھانا سخت گناہ ہے، مگر بے خبری میں حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو قے کرنا لازم نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فیض تھے۔ آپ نے اپنے عمل سے تربیت فرمائی کہ حرام سے بچنے کے لیے کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ نہایت بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت یا باغ فدق سے متعلق اہل بیت کا حق چھینا ہے۔ وہ ہستی جس نے زندگی بھر حرام لقمے سے پیٹ کو محفوظ رکھا، اس پر اس طرح کی بے سروپا الزام تراشی کرنا سورج کی طرف منہ کر کے تھونکنے کے مترادف ہے۔ اس وقت تقریباً ہر شخص کو مال جمع کرنے کی فکر ہے اور اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ مال حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام ذریعے سے۔ تقریباً 99% تاجر ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے تجارتی اصول معلوم نہیں کیے۔ ظاہر ہے کہ جب جائز اور ناجائز تجارت کا علم ہی نہیں تو ناجائز سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ چھوٹے بڑے عہدوں پر فائز ملازمین کو اپنی تنخواہیں اور مراعات تو یاد رہتی ہیں مگر اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتے۔ دھوکہ، فریب، چوری وغیرہ جرائم عام ہیں۔ کمزور وارثوں بالخصوص خواتین کو وراثت سے ان کا شرعی حق نہیں دیا جاتا۔ سرکاری خزانے پر قابض لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ان کی بات نہ کرنا ہی بہتر ہے، حالانکہ حرام مال نہ تو زندگی میں فائدہ مند ہے نہ ہی مرنے کے بعد کسی کام کا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بندہ حرام مال کما کر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، موت کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ جائے تو جہنم کا زادِ راہ، جب تک حرام کو استعمال کیا جائے گا تب تک کمانے والے کو عذاب ہوگا۔ حرام زندگی میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا باعث ہے۔ قرآن کریم سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ اپنی مخلوق بالخصوص مسلمانوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف و رحیم بنایا ہے، اور جو مسلمان دوسرے مسلمانوں پر شفقت و مہربانی کرتا ہے باری تعالیٰ نے اسے بھی دونوں جہان کی رحمتوں سے نوازا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی بہت خیر خواہ اور ان پر نہایت شفیق ہے، حتیٰ کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی اس خوبی کا تذکرہ کر کے آپ کی تعریف فرمائی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ابوبکر میری پوری امت میں امت کے لیے سب سے زیادہ رحمت و شفقت والا ہے۔ عمر فاروق میری امت میں دین کی خاطر سب سے زیادہ قوت و جرأت والا ہے۔ پیارے عثمان کی شان حیا سب سے بے مثال ہے۔ حیدر کرار امت کا سب سے بڑا قاضی ہے۔ ابی بن کعب سب سے بڑا قاری ہے۔ معاذ بن جبل حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم ہے۔ زید بن حارث کو وراثت کے علم میں نرالی شان حاصل ہے۔ سنو، ہر امت میں ایک امین اعلیٰ شان والا دیانتدار ہوتا ہے۔ اس امت میں امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں پر صرف مہربان ہی نہیں بلکہ پوری امت میں سب سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں بے شمار بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے صدقے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں بھی آپ کے اوصاف حمیدہ کی خیرات سے نوازے۔ مالک کریم ملک پاکستان کو ہر قسم کے بحرانوں سے نجات دے اور کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر کے دیگر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔